کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل مسجدوں میں جاتے ہیں. بھائی بہن آپ کو معافی مانگنا چاہیے. دنیا کے ریلیجیس اسکالرز میں ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ایسا نام ہے جنہیں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ باقی مذاہب کے لوگ بھی مانتے ہیں. ایک ایسے انسان جو اپنے ریمارکیبل ڈیبیٹس، گہری نالج، فوٹوجینک میموری اور کنٹروورشل ویوز کے لیے جانے جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے گلوبل اسلامک کمیونٹی پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑا ہے. لیکن کیسے ایک میڈیکل ڈاکٹر اتنے بڑے اسکالر بن گئے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی کا سفر ایکسپلور کریں گے، جس میں ان کی ارلی لائف سے اسکالر اور ڈیبیٹر بننے تک، اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کے چھپے ہوئے گہرے رازوں کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ وہ آخر کیسے اتنے سارے مذاہب کی بکس کو میمورائز کر لیتے ہیں. In Surah Nur chapter number 24 verse number 43, in Surah Rum chapter number 30 verse 48, in Surah Az-Zumar chapter 39 verse 21, in Surah Mu'minun chapter 23 verse number 18, in Surah Rum chapter number 30 verse number 24, in Surah Al-Hijr chapter 15 verse number 22, in Surah Araf chapter number 7 verse number 57, in Surah Ra'd chapter number 13 verse number 17, in Surah Furqan chapter 25 verse number 40 and 49. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جنم 18 اکتوبر 1965 کو ممبئی میں ہوا. وہ ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے. ڈاکٹر ذاکر نائک بچپن سے ہی ایکڈیمکس میں انٹرسٹڈ تھے اور انہیں برائٹ اسٹوڈنٹ مانا جاتا ہے. انہوں نے اپنی ارلی اسکول ایجوکیشن ایس ٹی پیٹرس ہائی اسکول سے کی اور پھر کشن چند کالج کو جوائن کر لیا اپنی پری یونیورسٹی اسٹڈیز کے لیے. لیکن ان کا راستہ تب بدلا جب انہوں نے میڈیکل ڈگری کو پرسو کیا. انہوں نے اپنی MBBS ڈگری ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج اور BYL نائر چیریٹیبل ہاسپٹل سے لی. لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے میڈیکل کو اپنا کریئر نہیں بنایا. 1990s کے ارلی ایئرز میں ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مشہور انڈین اسلامک اسکالر شیخ احمد دیدات کو دیکھا، جو کہ کرسچن مشنریز کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے مشہور تھے. دیدات کا نام دیکھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے اندر بھی ایک انسپریشن پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں بھی اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے خود کو وقف کر دوں. آج بھی ڈاکٹر ذاکر نائک شیخ احمد دیدات کو اپنا مینٹور کہتے ہیں، جو کہ ان کے کمپیریٹیو ریلیجن کے پیشن کا سبب بنے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے 1991 میں آفیشیلی اپنا اسکالرزم کا سفر شروع کیا جب انہوں نے IRF یعنی کہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. ان کا ویژن کلیئر تھا کہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھانا، مسکنسیپشنز کو چیلنج کرنا اور انٹرفیتھ ڈائلاگ کو پروموٹ کرنا. دراصل ان کی اپروچ یونیک تھی جو کہ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئی. انہوں نے صرف اسلامک ٹیچنگز پر فوکس کرنے کی بجائے کمپیریٹیو ریلیجنز پر دھیان دیا، جس میں انہوں نے باقی مذاہب جیسے کہ کرسچینٹی، ہندوازم، بودھزم، جوڈازم اور ادر جو ریلیجنز ہیں ان کی اسکرپچرز کو اسٹڈی کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک کا طریقہ انالیٹیکل اور لاجیکل تھا، جس میں وہ دوسرے ریلیجنز کی ٹیکسٹ سے ورسز کوٹ کر کے اپنے آرگومنٹس کو سپورٹ کرتے تھے، اور وہ بھی میمورائز کر کے، نہ کہ کسی بک کو اٹھا کر اس میں سے ورس کوٹ کرنا یا اس میں سے دیکھ کر بتانا. اور یہ چیز لوگوں کو سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے کہ آخر وہ کیسے اتنے سارے مذاہب کی بکس کو میمورائز کر لیتے ہیں، جس میں وہ بک کے چیپٹر، ورسز وتھ ٹرانسلیشن ایک ایک چیز کو یاد رکھتے ہیں اور فوراً سے بتا دیتے ہیں. آخر کیسے، اسے میں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کا پہلا بڑا ڈیبیٹ 1994 میں امریکن کرسچین مشنری ولیم کیمبل کے ساتھ ہوا، جس کا ٹائٹل تھا قرآن اینڈ دی بائبل ان دی لائٹ آف سائنس، جس میں ان کی شارپ اوریٹری سکلز اور ان ڈیپتھ نالج نے دنیا بھر کی آڈینس کو ہلا کر رکھ دیا. ارلی ڈیبیٹس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک انٹرنیشنل فگر بن گئے. ان کے لیکچرز پیس ٹی وی پر براڈ کاسٹ ہونے لگے، جو کہ انہوں نے خود ہی اسٹیبلش کیا تھا. پیس ٹی وی کا ایک سمپل سا ایم تھا کہ ان کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا جائے. پیس ٹی وی نے ان کا میسج ایشیا، مڈل ایسٹرن کنٹریز اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. اب جو مین چیز ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو باقی اسلامک اسکالر سے ڈیفرنٹ بناتی ہے، وہ ہے ان کی قرآن، بائبل اور ہندو اسکرپچرز کا انسائکلوپیڈک نالج ہے، جو کہ وہ میموری سے بتاتے ہیں. مطلب کہ انہیں ان بکس کی ایک ایک ورس، ایک ایک چیپٹر یاد ہیں، جنہیں وہ بار بار کوٹ کر کے اپنے آرگومنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور یہی چیز ہے جو لوگوں کو کافی زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں، اور بار بار لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو اتنی ساری چیزیں کیسے یاد رہتی ہیں. جس پر ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے اللہ کی مدد. اور دین پھر انہوں نے کہا کہ وہ بار بار ریہرسل کرتے ہیں، بار بار چیزوں کو میمورائز کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بار بار ڈیبیٹس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں تو وہ چیزیں پرماننٹ میمورائز ہو جاتی ہیں. What is the reason behind your phenomenal memory? And again, the answer is the same what I gave earlier, that first is Allah's help, second is struggling and striving, and third is technique. There are various techniques for memory which you get when you do MBA courses, which is called as mapping and all the others. And believe me, all these techniques have got limitations. The best is help of Allah. Certain things are there that when you memorize something, after about 20 minutes, again rehearse it after 2 hours, again after a few hours. The more you rehearse it and revise it, the more chance it will be
be part of. Then next day, the more you use it, the more it becomes part of memory. وہ ماڈرن ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, سائنس کو ریلیجن کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور اسلام کو ایک ریشنل اور پیسفل وے آف لائف کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن فیم کے ساتھ انہیں کافی زیادہ کنٹروورسیز کا بھی سامنا کرنا پڑا. ڈاکٹر ذاکر نائک کی آؤٹ اسپوکن نیچر اور ریلیجیس ڈیبیٹس کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس میں لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے لیکچر سے یا پھر اپنے اسپیچز سے نفرت پھیلاتے ہیں, اور ساتھ ہی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسلام کی نیرو انٹرپریٹیشن کو پروموٹ کرتے ہیں. کافی گورنمنٹس جیسے کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور UK نے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے, کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کی اسپیچز انفلیمیٹری ہوتی ہیں. سال 2016 ڈھاکہ سے اس کا بھی ایلیگیشن ڈاکٹر ذاکر نائک پر لگایا جاتا ہے کہ اٹیکر نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچز سے انسپریشن لی تھی, کیونکہ اٹیکر نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے فیس بک پیج کو فالو کیا تھا, جس کے چلتے انڈیا نے اس پر انویسٹیگیشن کی اور انڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی فاؤنڈیشن IRF کو انڈیا میں بین کر دیا, اور ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپنی اسپیچز سے نفرت کو پروموٹ کرتے ہیں. اسی لیے اریسٹ سے بچنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ملیشیا میں پناہ لے لی, جہاں ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل گئی ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک آخر کیسے ڈیبیٹس کے دوران خود کو کام رکھتے ہیں, لیکن ان کی سکسیس کا ایک راز ہے پریپریشن اور ریہرسل, جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا. دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایکسٹینسو ریڈنگ کا شوق ہے, جس میں وہ باقی ریلیجنز کے اسکرپچرز کے پورے سیکشنز کو میمورائز کر لیتے ہیں. ان کی فوٹوگرافک میموری اور آن دی اسپاٹ تھنکنگ انہیں ڈیبیٹس کے لیے ایک اسٹرانگ اوپوننٹ بناتی ہے. اس کے علاوہ ان کے سکسیس کا ایک اور راز ہے سائنس اور لاجک کا استعمال. ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر اپنے آرگومنٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے سائنٹیفک فیکٹس کو بھی یوز کرتے ہیں, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے ہزاروں سال پہلے سائنٹیفک ڈسکوریز کو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا. اس اپروچ نے انہیں کافی لوگوں میں فیمس کر دیا, جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سب میں بلیو ہی نہیں کرتے. اتنی ساری کنٹروورسیز کے باوجود بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی دنیا پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے, جو کہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہے. ان کے لیکچرز اور ڈیبیٹس نے ریلیجن, سائنس اور کلچر کے ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے کافی سارے ٹاپک کو کھول کر رکھ دیا. بہت سارے لوگوں کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک ایک ہیرو ہیں, کیونکہ وہ اسلام کو نالج اور لاجک کے ساتھ ڈیفینڈ کرتے ہیں, جبکہ کچھ لوگ انہیں پولرائزنگ فگر مانتے ہیں. چاہے کچھ بھی ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلامک تھاٹ پر جو امپیکٹ ڈالا ہے وہ انڈینائیبل ہے. چاہے آپ پسند کریں یا نہ کریں, لیکن پھر بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا سفر ممبئی کے ایک لڑکے سے لے کر گلوبل اسلامک اسکالر بننے تک ڈیڈیکیشن, پرسیورنس اور کنٹروورسی سے بھرا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت پاکستان کے ٹور پر موجود ہیں, جس میں وہ کراچی, اسلام آباد اور لاہور میں پبلک ڈیبیٹس کریں. یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی بات, انہیں ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کی ڈیبیٹس کا حصہ بنے. لاسٹ میں آپ سے ایک کوشچن ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ انہیں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا چیمپئن سمجھتے ہیں یا پھر انہیں کنٹروورشل فگر سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.